الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم بشر الناس منزلہ، کیا میں تمہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اتنا برا آدمی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، سب سے برا آدمی وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے اور وہ اسے نہ دے۔ اس حدیث سے کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ جو بھی مانگے اللہ کے نام پر، وہ چرسی، وہ درباری، وہ مجاور، وہ غیر اللہ کا پجاری، وہ ہندو، وہ یہودی، وہ عیسائی، مجوسی، جو بھی مانگے، وہ مال جمع کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، گن گن کر الذی جمع مالا وعددہ، اسے دے دو، کیونکہ اللہ کے نظر اللہ نیاد حسین، ہم تو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، آخرت برباد ہو جائے گی، یاد رکھیے۔ ایسے شخص کو اللہ کے نام پر بھی دینا جو آپ کے اور میرے پیسے لے کر گولڈ شریف میں جا کر شرافت دکھائے۔ کیسی شرافت؟ چادر چڑھا دے بابے کی، پھولوں کی چادر لے کر جائے، وہاں باہر بیٹھے ہوئے مجاوروں میں پیسے تقسیم کرے اللہ کے نام پر، جو حرام ہے۔ ہاں، ایسے اہل توحید صحیح العقیدہ آدمی جو اللہ کے نام پر مانگے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا جائے، کہ مسلمان آدمی ہے، نمازی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس نے اللہ کا نام دے کر سوال کیا، بے شک 10 روپے دیں۔ میں پڑھتا تھا جب ہم سفر کر رہے تھے ٹرین میں، ایک نابینا شخص آیا، کہتا ہے 40 چونیاں، چونی چلتی تھی اس وقت، 25 پیسے جسے کہتے ہیں، چونی کہتے تھے اسے، 4 آنے حسین کے نام پر دیے۔ اعلان مانگ رہا ہے غیر اللہ کے نام پر۔ حسین کو، حسین سے محبت کرنے والا ہی دے گا۔ ایک آدمی اٹھا تو اس نے تھوڑے سے پیسے دیے، تو اس نے گنے اور پھینک کے مارے۔ اس نے کہا حسین کے نام پر مانگے ہیں، مولا حسین کے نام پر۔ اس وقت 11.25 روپے بنتے تھے وہ۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی نے اس کو دے دی اس کے نام پر، اسی کی نسل میں سے تھا وہ، رافضی۔ ایک اور شخص آیا، سفید اس کی داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اس نے کہا صرف اللہ کے نام پر، قاری سعید اللہ، اس نے کہا صرف اللہ کے نام پر پیسے چاہیے۔ اب ہم پڑھتے تھے اس وقت مدرسے میں، طلباء کی حالت سب کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ مجھ سے جو ہو سکا نا، میں کہ اس وابی کو تو دو نا، یہ تو اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں نا، ایسے بندے کو دینا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ وہ آپ سے پیسے لے اللہ کے نام پر اور سامنے چرس لے کر سوٹے لگا رہا ہو کہ دیکھ تیرے پیسوں کے مزے کر رہا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں جنت میں، اور پھر سو جاتے ہیں وہ بڑے مزے۔ تو اس حدیث کا غلط معنی نہ لیں۔ اللہ کے نام پر دیں، لیکن بلائنڈ مین ہو کر نہیں۔ ابن حبان 604، بلائنڈ مین ہو کر نہیں۔ مسجد کے نام پر بھی کوئی مانگے نا، جہاد کے نام دیکھ یہی نہ کھا جائے سارے پیسے۔ ڈاکٹر فضل الہی حافظ اللہ تعالی بہت بڑے علم کے امام ہیں، تقوی کے بھی امام ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک شخص نے میری مسجد میں
اپیل کی، بڑی درد مندانہ۔ اس کی اپیل سن کر میں نے فیصلہ کیا جیب میں جتنے پیسے ہیں سارے سے دے دوں گا۔ صحیح العقیدہ بھی تھا وہ۔ پر جب میں نے اس کے کاغذات اور اس کا انٹرویو لیا، پھر دل نے یہ فیصلہ کیا جو اس کے پاس ہے نا وہ بھی چھین لوں۔ ہم نے اس لیے اپنی مسجدیں بند ہی کر دیا۔ کون جائے مظفر گڑھ اور جا کر دیکھے سفیر ہے بھی صحیح کہ نہیں ان کا، سبحان اللہ۔ ہاں جس کو ہم جاتے ہیں پھر ہم خود وہاں پہنچتے ہیں، جیسے بھی ہم نے نلکے لگوائے تھے تو دورہ کیا نا، گھروں میں جا کر اپنے ہاتھ سے لگوائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوہ ومن سألکم بوجہ اللہ فاعطوہ۔ جو شخص اللہ تعالی کی عزت، اللہ کے واسطے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اسے پناہ دے دو۔ اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام سب سے بھاری نام ہے، اس لیے نماز میں اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ کوئی پناہ مانگے نا اللہ کے نام پر اسے پناہ دے دو۔ اور جو تم سے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو۔ اور فقیر بھی بڑے سمجھدار ہو گئے، وہ دیکھتے ہیں شیعان اہل حدیث ہے تو کہیں گے اللہ کے نام پر، اگلے دیکھیں گے انگوٹھیوں والا کہتا دے مولا علی کے نام پر۔ بندہ دیکھ کر سوال کرتے ہیں، بندہ دیکھ کر سوال کرتے ہیں، جیسا بندے کا حلیہ ہے اسی طرح کا سوال کریں گے تاکہ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا چہرہ اس حدیث سے ثابت ہے، صفت ثابت ہو گئی اس مالک کی، کیسا ہے ہمیں نہیں خبر، بلا تمثیل تعطیل تعویل، کوئی مثال نہیں رب کریم کی۔ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ اس کے چہرے کا کوئی واسطہ دے کر سوال کرے تو اسے دے دینا چاہیے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کے پیسوں سے چرس نہ پینے لگ جائے۔ آخری بات یہ امام احمد لائے 2248۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جون کی بیٹی عمرہ، اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لقد عزت بعظیم الحقی باہلک، تو نے بڑے عظیم ذات کا واسطہ دیا، جا اپنے گھر، بڑی عظیم ذات کی پناہ مانگی ہے، جا اپنے گھر۔ چلی گئی۔ آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا یا ابا اسید اکسھا رازقیین والحقھا باہلھا، اے ابو اسید اسے 2 سوتی کپڑے دے دو اور اسے اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو، اس نے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے مجھ سے۔ اللہ کا نام مذاق میں بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اللہ کی قسم، میں تو ویسے ہی کہا تھا، جیسے عربوں کے ہاں رواج ہے، کوئی بھی بات ہوگا واللہ، ویسے اللہ کا نام کا لاج رکھو، قسم اٹھا لی ہے نا اس کو پورا کرو، اور جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ۔ اس بادشاہ کے نام کی بہت بڑی ذات ہے، جھوٹی قسم بھی نہیں، کہیں پھنس بھی گئے نا، غلطی ہو گئی ہے سچ بول دو، قسم اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اقسم باللہ نہ، کیوں میں قسم اٹھاؤں؟ لوگ کہتے قسم اٹھا، میں نہیں اٹھاتا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خطا سزا دے لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔